نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے۔ ایک نوجوان ایک گھوڑا بیچنا چاہ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان سے گھوڑے کی قیمت کو طے کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کی قیمت طے کر لی تو طے یہ پایا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا، یہ گھوڑا تم میرے حوالے کر دینا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بازار سے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے چلتے جا رہے تھے، وہ جوان گھوڑا لیے پیچھے آ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ آگے نکل گئے تو اس گھوڑے کے مالک کو ایک اور خریدار ملا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے تھے تو اس گھوڑے کو جو نیا خریدار ملا تو اس نے پہلے سے بڑھ کر کچھ دام لگا دیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسے پلٹ کر دیکھا تو وہ گھوڑا کسی دوسرے کو بیچ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جوان، یہ گھوڑا تو نے کچھ دیر پہلے میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، تو اب اس کی نئی بے کیسے کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو یہ گھوڑا آپ کے ہاں بیچا ہی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ بیچا ہی نہیں، فروخت ہی نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جوان، تو اپنی بات سے پھر رہا ہے، اپنی بات سے منکر ہو رہا ہے، یہ گھوڑا تھوڑی ہی دیر پہلے نے میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور جوان کے درمیان جب اس بات کا تکرار ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہو گئے۔ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے علاوہ یہود و نصارہ، وہ لوگ جو آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے، جو آپ کو معاذ اللہ نبی نہ سمجھا کرتے تھے، جو آپ کے ہمیشہ ذات میں نقص نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے، آپ پر پھپتیاں کستے تھے، وہ لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے تو وہ جوان کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ میں نے گھوڑا آپ کے ہاں بیچا ہے تو پھر آپ 2 گواہ لے کر آئیں، آپ 2 گواہ لے کر آئیں۔ اور یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، کہ جب 2 مسلمانوں کے درمیان کسی چیز کا نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو پھر جو دعویٰ کرے گا وہ 2 گواہ لے کر آئے گا، 2 گواہ لے کر آئے گا۔ اگر 2 گواہ مرد نہیں لا سکتا تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں لے کر آئے جو اس کے حق میں اس کے دعوے کے متعلق گواہی دیں کہ یہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرے بازار کے اندر، لوگوں کے مجمع کے اندر جب اس نوجوان نے کہا کہ آپ گواہ لے کر آئیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری کائنات کو عدل و انصاف سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جوان، یہ بات سچ ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے کہ جب تیرے اور میرے مابین اس خرید اور فروخت کا معاملہ ہوا، وہاں پر یا تو تھا یا میں تھا، تیسری کوئی ہستی نہ تھی، اللہ کی ذات کے علاوہ وہاں پر اور کوئی انسان نہ تھا، کوئی انسان نہ تھا، تو میں گواہ کیسے لاؤں؟ جب مجمع میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، جب جھٹلایا گیا، آپ کی تکذیب کی جا رہی تھی، حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ایسے ہٹاتے ہوئے جب آگے بڑھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بلند کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان سے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے خزیمہ، تو وہاں پر تھا ہی نہیں، جب ہمارے درمیان یہ معاملہ ہوا تو وہاں پر تھا ہی نہیں، وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، تو میں تیری بن دیکھی گواہی کیسے مان لوں؟ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، ہم نے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیا، اپنے معبودان باطل کو چھوڑ دیا، آپ کس بات کی تصدیق کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ہم نے اس بات کی بھی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اخروی انعامات کے لیے آخرت میں جنت کو تیار کر رکھا ہے، ہم نے جنت کے وجود کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہم تصدیق کرتے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے عذاب کے لیے، نافرمان بندوں کے عذاب کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، ہم نے جہنم کو ملاحظہ نہیں کیا۔ آپ فرماتے گئے
ہم تصدیق کرتے گئے یا رسول اللہ اتنی بڑی بعید از قیاس باتیں آپ فرماتے گئے، ہم تصدیق کرتے گئے، لیکن یا رسول اللہ ان معاملات کے سامنے یہ تو ایک معمولی سا مسئلہ ہے، معمولی سی بات ہے۔ جب میں اتنی بڑی باتوں کی آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کی تصدیق کرتا ہوں تو میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ نے خریدا ہے، آپ نے خریدا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جواب اتنا پسند آیا، آپ نے فرمایا کہ میں خزیمہ کی گواہی کو قبول کرتا ہوں۔ بات صرف یہیں تک نہیں، قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم کہ 2 گواہ ہوں، یہاں پر خزیمہ ایک ہے، وہ بھی چشمدید ہوں، یہ بن دیکھی گواہی مانی جا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ خزیمہ کا جو پیار ہے، جو انداز ہے، مجھے اتنا اچھا لگا ہے، میں اس خزیمہ کی ایک کی گواہی کو 2 کے برابر قائم قرار دیتا ہوں، 2 کے برابر مانتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جوش اور جذبہ ایمانی عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک صحابی کی گواہی کو 2 کے برابر قائم مقام فرمایا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خواص میں سے ہے۔ جزاک اللہ۔